انہوں نے یہ فرمایا قبلہ ایاز صاحب نے کہ شیعہ سنی ایک بڑا اختلاف، مرکزی اختلاف امامت اور خلافت کا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ، اور درست فرمایا کہ اہل سنت خلافت کے عقیدہ رکھتے ہیں اور شیعہ امامت کا عقیدہ رکھتا ہے۔ اب 1400 سال سے یہ دونوں، ایک فریق خلافت کے اوپر مصر ہے اور ایک فریق امامت کے اوپر مصر ہے۔ اب 1400 سال بعد کوئی پنجاب اسمبلی آ کے کہے کہ ہم اس کو ٹھیک کرتے ہیں، یا خلافت والوں سے خلافت چھڑوا دیتے ہیں یا امامت والوں سے امامت چھڑوا دیتے ہیں، تاکہ دونوں ایک ہو جائیں، یکجا ہو جائے، یکساں ہو جائیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہی بڑی غلطی ہے، خلافت والے کے پاس خلافت رہنے دو اور امامت والے کے پاس امامت رہنے دو۔ اس کے لیے امامت ٹھیک ہے، اس کے لیے خلافت ٹھیک ہے۔ جو خلافت کا عقیدہ رکھتا ہے اس پر امامت نہ ٹھونسو، اور جو امامت کا عقیدہ رکھتا ہے، جو خلافت کا، اس پر امامت نہ ٹھونسو، امامت والے پر خلافت نہ ٹھونسو۔ جو جس کے معتقد ہے اس کو رہنے دو۔ یہ انہوں نے بات کی اور بہت اچھی بات کی، لیکن اس کے اندر ایک جو انہوں نے گمان پیش کیا کہ 1400 سال سے سنی خلافت کے اوپر قائم ہے اور شیعہ امامت کے اوپر قائم ہے۔ خب پاکستان میں آیا ایسے ہے کہ سنی خلافت کے اوپر قائم ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ بنیادی عقیدہ ہے جہاں سے علیحدہ ہوتے ہیں، ورنہ توحید تو مشترک عقیدہ ہے، نبوت بھی مشترک عقیدہ ہے، اور باقی سارے مشترک عقیدے ہیں۔ جہاں سے اختلاف ہوتا ہے، علیحدگی ہوتی ہے، وہ خلافت اور امامت کا مسئلہ ہے۔ یہ بنیادی اختلاف ہے۔ اور اب اس بل کے ذریعے سے اس عقیدے کو، ایک دوسرے کے عقیدے کو ٹھونسنے کا اشارہ مل رہا ہے، جو ٹھیک نہیں ہے۔ اب آپ توجہ فرمائیں کہ خلافت کے جو معتقد ہیں، خلافت ان کے ہاں بنیادی مسئلہ ہے اور وہ امامت کو نہیں مانتے، لیکن بل میں انہوں نے خلافت پیش نہیں کی کہ پاکستان میں نظام خلافت ہونا چاہیے۔ یہ بل میں نہیں ہے۔ بل میں شخصیات کے نام اور القابات کہا ہے کہ ان شخصیات کو یہ لقب، ان شخصیات کو یہ لقب۔ اور اسی طرح جو امامت کے مدافع ہیں اور امامت کے قائل ہیں، ان کے ہاں بھی بل میں یہ نہیں ہے کہ امامت کا نظام پاکستان میں نافذ ہونا چاہیے۔ اب میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ پنجاب اسمبلی یہ کام کرے، قومی اسمبلی یہ کام کرے، یا کسی اور صوبے کی اسمبلی یہ کام کرے، اگر صوبائی اسمبلیاں نہیں کرتی یہ کام تو تنظیمی اسمبلیاں یہ کام کریں۔ مذہبی تنظیمیں تو بنی ہوئی ہیں نا، ان کے اندر جنرل اسمبلی ہوتی ہے، ہر تنظیم کے اندر ایک کابینہ ہوتی ہے، کونسل ہوتی ہے، اسمبلی ہوتی ہے، ایک جنرل اسمبلی ہوتی ہے۔ اس جنرل اسمبلی میں جو خلافت کے قائل ہیں بل پاس کریں کہ پاکستان میں خلافت کا نظام قائم ہوگا، اور جو امامت کے قائل ہیں وہ بل پاس کریں کہ پاکستان میں امامت کا نظام قائم ہوگا۔ اور پھر ان دو بلوں کا رد عمل دیکھیں کہ قومی سطح پر ان دونوں کا رد عمل کیا آتا ہے۔ صوبائی اسمبلیاں یہ کام کریں، قومی اسمبلی یہ کام کریں، یا تنظیمی اسمبلیاں، مذہبی تنظیمی اسمبلیاں یہ بل پاس کریں، بنیادی، اس بنیاد اسلام کا بل کہ کون سا نظام پاکستان میں نافذ ہونا چاہیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ سمجھو انہیں اسمبلیوں میں آپ بھی ہیں، آپ شیعہ کے کسی اسمبلی میں، کسی شیعہ تنظیم کی اسمبلی میں یا قومی اسمبلی میں اگر امامت کا بل پیش ہو، کتنے شیعہ امامت کو ووٹ دیں گے؟ امامت کا موجودہ شکل نظام امامت کی ولایت فقی ہے۔ زمانہ غیبت میں ولایت فقی امامت کی موجودہ شکل ہے اس دور کے نظام کی، اور خلافت کی موجودہ شکل جو اس دور کی ہے وہ امارت اسلامی، جیسا افغانستان میں طالبان نے اسلامی نظام قائم کیا، امارت اسلامی، اور مذہبی حلقوں نے اس کو اسلامی نظام کے طور پر ہی قبول کیا۔ پاکستان میں بھی ایک بڑی تعداد معتقد ہیں کہ وہ ان کے اپنے عقیدے کے مطابق اسلامی نظام بنتا ہے، امارت اسلامی۔ خوب، اگر پاکستان میں آپ پیش کریں نظام کا، نظام اسلامی، نظام دینی، ہر فرقے کے مطابق امامت کے جو معتقد ہیں ان کے نزدیک امامت کا بل بنایا جائے، اور جو معتقد ہیں خلافت کے ان کے نزدیک خلافت کا موجودہ زمانے میں پاکستان کے لیے نظام بنے،
میں نے مصداق بھی دونوں کے بیان کر دیے. شیعہ نے اگر آج امامت کا بل پاس کیا تو ولایت فقیہ بنتا ہے, اور اگر اہل سنت نے آج خلافت کا نظام کا بل پاس کیا تو امارت اسلامی کا طالبان والا نظام بنتا ہے. خوب یہ دونوں بل پیش ہوں یا ان دونوں میں سے ایک بل پیش ہو, یہی جو پنجاب اسمبلی میں جنہوں نے بنیاد اسلام بل بنا کے اس کو ووٹ بھی دے دیا ہے, اور سوشل میڈیا پہ جو جھگڑ رہے ہیں اس بل کے اوپر, کچھ اس کے حق میں کچھ اس کے خلاف ہیں, یہ سب آیا یہ ووٹ دیں گے اس یعنی پرویز الہی ووٹ دیں گے خلافت کے نظام کو یا امامت کے نظام کو؟ بات نہیں آپ کے پلے پڑ رہی. نہیں دیں گے. پرویز الہی نہ امارت اسلامی کو ووٹ دیں گے نہ ولایت فقیہ کو ووٹ دیں گے, قبول نہیں ہے ان کو. باقی پنجاب اسمبلی ووٹ دے گی, ایک بھی ووٹ نہیں دے گا, ایک بھی نہیں دے گا, کوئی مولوی بھی ووٹ نہیں دے گا. یہ سوشل میڈیا پہ جو اس وقت اپنے اپنے فرقے کی ترجمانی کر کے دوسرے فرقے کے اوپر حملہ کر رہے ہیں, یہ اپنے فرقے کے مثلاً جو اہل سنت ہیں اس وقت اور خلافت کے دفاع میں آئے ہوئے ہیں, آیا یہ پاکستان کے لیے یہ بل اگر لکھا جائے تو یہ اس کو مانیں گے, ووٹ دیں گے؟ یہ سارے یہ سوشل میڈیا کے خطیب جو امامت میں اس وقت بول رہے ہیں, کیا یہ ولایت فقیہ پاکستان کے لیے تجویز کریں گے کہ پاکستان میں شیعوں کے لیے ولایت فقیہ کا نظام ہونا چاہیے؟ کتنے سوشل میڈیا کے فعال اور اس وقت اس بحث میں شامل لوگ ولایت فقیہ کو ووٹ دیں گے؟ کوئی بڑا نام آپ لے لیں, قائدین میں سے لے لیں, لیڈروں میں سے لے لیں, تنظیموں میں سے لے لیں, علماء, مدارس, کسی کا کوئی نام لیں, کوئی ہے پاکستان میں ادارہ جو ولایت فقیہ کو ووٹ دے دے کہ بھئی پاکستان میں شیعوں کے لیے ولایت فقیہ کا نظام ہونا چاہیے؟ امامت وہی بنتی ہے آج. نہیں دیں گے, ایک آدمی بھی نہیں دے گا. نہ شیعہ ولایت فقیہ کو قبول کرے گا, نہ سنی امارت اسلامی کو قبول کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ پاکستان عملاً ایک سیکولر ملک ہے. پاکستان کے لوگ سیکولر ہیں, پاکستان کے شیعہ سنی سیکولر ہیں, پاکستان کے علماء سیکولر ہیں. سیکولر کا مطلب لا دین نہیں ہوتا, لا مذہب کو سیکولر نہیں کہتے. سیکولر وہ ہوتا ہے جس کا نظریہ یہ ہے کہ مذہب سیاست میں کوئی مقام نہیں رکھتا. مذہبی نظام سماجی, اجتماعی, معیشتی, اقتصادی, تعلیمی اور سیاسی نظام کی بنیاد مذہب نہیں ہو سکتا. اس کو سیکولر کہتے ہیں. جو یہ کہے کہ اسلامی بنیاد کے اوپر نظام قائم کیا جا سکتا ہے, یہ مسلمان, مومن یا جو بھی کہے معتقد نظریاتی آدمی اس کو کہتے ہیں. مکتبی یہ شخص ہے, لیکن اگر وہ نماز بھی پڑھتا ہے, روزہ بھی رکھتا ہے, احکام بھی جانتا ہے, حج بھی کرتا ہے, قربانی بھی دیتا ہے, قربانی کھاتا بھی ہے, عزاداری بھی کرتا ہے, سارے کام کرتا ہے, لیکن سیاست میں اسلامی نظام کا حقدار نہیں ہے, طرفدار نہیں ہے, اور خواہ وہ خلافت کے ماننے والا ہو یا امامت کے ماننے والا ہو, اگر یہ سیاست میں اسلام کو نہیں سمجھ رہا, جائز نہیں سمجھتا, یہ سیکولر ہے. اس لیے پاکستان کے سنی کا بھی سیاسی نظام جمہوریت ہے, پاکستان کے شیعہ کا بھی سیاسی نظام جمہوریت ہے. یہ ہرگز نظام کے طور پر اپنے مسلک اور اپنے مذہب کے مطابق خلافت یا امامت کو تجویز نہیں کرتے, نہ ووٹ دیں گے. نہ شیعہ امامت کو ووٹ دے گا اور نہ سنی خلافت کو ووٹ دے گا. لیکن کیونکہ ہیں سیکولر ہیں, سیکولر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نجی طور پر بے شک داڑھی رکھ لو, پرائیویٹ کاموں میں داڑھی رکھو, پردہ کرو, حلال کھاؤ, مسجد بناؤ, سجدے کرو, نمازیں پڑھو, تہجد پڑھو, روزے رکھو, عزاداریاں کرو, زیارتیں کرو, حج کرو, یہ سارے کام آپ کو اجازت ہیں. لیکن آپ نے سیاست میں, اسمبلی میں, ملکی قانون میں, عدالت میں, تعلیم میں, ملکی نظام میں کہیں بھی مذہب کا بیچ میں نام نہیں لینا. مذہب سے ملک نہیں چلایا جائے گا, مذہب سے سیاست اقتصاد کی تدبیر نہیں ہوگی. آپ
مذہب سے صرف ثواب حاصل کرو، آخرت کا ثواب حاصل کرو، جنت اور حور کماؤ، دنیا کا نظام آپ کا مذہب سے نہیں چلے گا۔ خوب عملی طور پر ملت پاکستان اپنے اکابرین سمیت، اپنے علماء سمیت، اپنے مدرسوں سمیت، وہ پاکستان کے اندر دینی مدرسے سیکولر ہیں، نام ان کا دینی مدرسہ ہے۔ سیکولر کس کو کہتے ہیں؟ میں تکرار کرتا ہوں شاید دوسری یا تیسری دفعہ، اور آخری گفتگو تک شاید 16ویں دفعہ تکرار کرنا پڑ جائے۔ سیکولرزم کہتے کس کو ہے؟ میں بار بار دہراتا ہوں، چونکہ آپ نے پشاوری بریانی کھائی ہے اور اس کا خمار زیادہ ہوتا ہے پنجابی بریانی سے۔ لوری بریانی سے انسان کی آئی ہوئی نیند اڑ جاتی ہے، چونکہ وہ نہ بریانی ہوتی ہے نہ وہ پلاؤ ہوتا ہے، وہ بیچ میں کوئی اور ہی ایسی چیز بنا دیتے ہیں۔ لیکن پشاور والے وہ جب پکاتے ہیں کھانا تو اس کا خمار زیادہ ہوتا ہے، تو ایسے خماری حالت میں تکرار ضروری ہے۔ سیکولر کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ انسان جس کے نظریے کے مطابق اس کی نجی زندگی میں بے شک مذہب ہو، اپنی پرائیویٹ نجی زندگی میں مذہب پر عمل کرے، نکاح مسلمانوں والا ہو، جنازہ مسلمانوں والا ہو، ختنہ مسلمانوں والا ہو، اور حلال کھائے، گھر کے اندر حلال کھائے، مرغی کھائے، بھیڑ کھائے، دمبا کھائے، باقی حرام نہ کھائے۔ یہ نجی زندگی کے سارے مسائل ہیں۔ ان سب میں حلال کا معتقد ہو کہ یہاں حلال ہونا چاہیے، حلال کا بہت پابند ہے مسلمان، حلال ہونا چاہیے۔ خوب یہ حلال کہاں تک ہے؟ حلال کی حد اسلام نے، دین نے کہاں تک رکھی ہے کہ حلال مرغی، انڈے اور بھیڑ اور بکری میں ختم ہو جاتا ہے حلال، یا آگے بھی ہے حلال؟ اگر کھانے پینے کی چیزیں آپ کی حلال ہوں، ٹھیک ہے، مسلمان ہیں آپ، اور اسی طرح نکاح جنازہ حلال کا ہونا چاہیے، یہ حلال آ گیا آپ کی زندگی میں۔ اب آ جاؤ، حکومت حلال ہونی چاہیے یا نہیں؟ یا حلال کے دائرے سے باہر ہو گئی حکومت؟ حکومت حلال ہونی چاہیے، سیاست حلال ہونی چاہیے، تعلیمی نظام حلال ہونا چاہیے، آپ کا عدالتی نظام حلال ہونا چاہیے، معیشت، اقتصاد، کاروبار، دکان، لین دین، یہ سب کچھ حلال ہونا چاہیے۔ کیا حلال صرف ٹماٹر اور پیاز کے اندر منحصر ہے؟ باقی ساری زندگی کے جو اہم مسائل ہیں، بنیادی مسائل ہیں، اس میں حلال و حرام کا نظام ختم ہو جاتا ہے؟ یعنی صرف آپ یہ کہیں گے کہ بلی حرام ہے، کتا حرام ہے، بھیڑ حلال ہے، بکری حلال ہے، لیکن امامت حلال ہے یا نہیں؟ طاغوتیت حلال ہے یا نہیں؟ خلافت حلال ہے یا نہیں؟ اب سنی ہے، مسلمان ہے، تو تیرے نزدیک خلافت حلال کا نظام ہے، اگر تو شیعہ ہے تیرے نزدیک امامت حلال کا نظام ہے، اور تو اگر حلال خور ہے اور حلال پسند ہے اور حلال پر زندگی بسر کر رہا ہے، تو یہ چڑیا اور بٹیرے میں تو حلال پر تو توجہ رکھتا ہے، لیکن جب نظام کی بات آتی ہے، آئین کی بات آتی ہے، قانون کی بات آتی ہے، وہاں تو فقط رضی اللہ اور علیہ السلام کہہ کے مسئلے کو آگے بھگتا دیتا ہے کہ اس سے زیادہ دین ہم سے تقاضا نہیں کرتا۔ دین تجھ سے صرف جو خلافت کا معتقد ہے، خلیفہ کا پیروکار، کیا خلافت کا نظام تجھ سے فقط یہ مانگتا ہے کہ تو رضی اللہ کہے یا علیہ السلام؟ خلافت کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ اور امامت کا جو معتقد ہے، کیا امامت فقط یہ تقاضا کرتی ہے کہ علیہ السلام کا ہو یا رضی اللہ کا ہو؟ رضی اللہ کا ہاں تو امامت کا حق ادا نہیں ہوا، علیہ السلام کا ہاں امامت کا حق ادا ہو گیا۔ یعنی تو جمہوری بن کر، آیا جمہوریت حلال ہے تیرے لیے یا حلال نہیں ہے؟ آمریت حلال ہے یا حلال نہیں ہے؟ ملوکیت حلال ہے یا حلال نہیں ہے؟ وہ پرویز الہی تیرے لیے بیٹھ کر رقم کر رہے کہ تجھے کتاب کیسے لکھنی ہے، علماء دین کے لیے۔ علماء دین نے کتابیں کیسے لکھنی ہیں، علماء دین نے اوپر القابات کیسے لکھنے ہیں علماء یہ، لیکن فیصلہ پرویز الہی نے کرنا ہے۔ وہ پرویز الہی کو کس نے ووٹ دے کر اسمبلی میں پہنچایا ہے اور علماء کے لیے تعین وظیفہ کر رہا ہے؟ خب تو اگر سیکولر نہ ہوتا، تو اگر خلافت کا دل و جان سے معتقد ہوتا، تو پرویز الہی تک نوبت کیسے آنی تھی؟ تو اگر امامت کا معتقد ہوتا تو فقط امامت کا علیہ السلام بچانا تیرا فریضہ ہے یا امامت بچانا بھی تیرا فریضہ ہے؟ یہاں شہید حسینی کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ علامہ اقبال جو فرماتے تھے قافلہ حجاز میں
ایک حسین بھی نہیں. علامہ اقبال قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں. قافلہ حجاز سے مراد امت اسلامی، پوری امت رسول اللہ، یہ قافلہ حجاز ہے، کنایا ہے شاعرانہ. یہ قافلہ حجاز ہے، اس میں ایک حسین بھی نہیں. گرچہ ہے تابدار ابھی گیسو یہ دجلہ و فرات. گیسو زلف کو کہتے ہیں، بال جو عورتیں رکھتی ہیں، بعض کلندر بھی رکھتے ہیں بڑے بال، ان کو گیسو کہا جاتا ہے. یہ گیسو آپ نے دیکھا نا، بعض لوگ کو کنگھی کرتے ہیں اپنی زلفوں میں، بالوں میں، لمبے بالوں میں. ان کے بال تو ستھرے صاف ستھرے ہوتے ہیں، لیکن جو کنگھیاں نہیں کرتے ان کے بال گچھے بنے ہوتے ہیں. دیکھے ہوئے نا، نہاتے بھی نہیں ہیں اور ان کی زلفیں الجھ گئی ہوتی ہیں، پریشان ہوتی ہیں. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ دجلہ و فرات، دجلہ و فرات سے مراد یعنی ممالک اسلامی، بلاد اسلامی، امت اسلامی، اقوام اسلامی، طبقات اسلامی، یہ سب دجلہ و فرات ہیں. اور قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں. حسین کس کو کہتے ہیں؟ حسین کس ہستی کا نام ہے؟ علامہ اقبال کے بقول حسین اس ہستی کا نام ہے کہ اگر قافلہ حجاز کے کسی دجلہ میں پاکستان کی زلف میں شکن آ جائے تو حسین میدان میں آ جاتا ہے. اگر عراق کی زلف میں شکن آ جائے تو حسین میدان میں آ جاتا ہے. اگر مصر کی زلف میں شکن آ جائے تو حسین میدان میں آ جاتا ہے. اگر یمن و سوریہ کی زلف میں شکن آ جائے تو حسین میدان میں آ جاتا ہے، کیونکہ حسین کو معلوم ہے کہ دجلہ و فرات یعنی بلاد اسلامیہ و امت اسلامیہ کا گیسو سنوارنے کے لیے اللہ نے مجھے امام بنایا ہے، میں اس لیے آیا ہوں. قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں. گرچہ تابدار ابھی گیسو دجلہ و فرات. آپ آ جاؤ بنیاد اسلام کی طرف آ جاؤ. بنیاد اسلام اسمبلیاں پیش نہیں کریں گی، تنظیمیں پیش نہیں کریں گی، آپ پیش کرو، عوام پیش کرو. علماء ایک بل پیش کرو. جب باسیں چھڑتی ہیں موقع ہوتا ہے، موقع غنیمت ہوتا ہے. میں پہلے بھی ایک مجلس میں عرض کیا ہے کہ پاکستان کے اندر ضیاء الحق نے نظام مصطفیٰ کا چھیڑا، نعرہ لگایا. خوب وہ چاہتا نہیں تھا نظام مصطفیٰ نافذ کرنا، لیکن اس نے اس کو ایک ہتھیار کے طور پر، کارڈ کے طور پر استعمال کیا. اسی وقت مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ بیٹھ کر نظام مصطفیٰ تدوین کرتے، مکمل نظام مصطفیٰ. چونکہ اب حاکم نے جب بات چھیڑ دی ہے تو علماء کو موقع مل گیا ہے. اب علماء بیٹھیں اور نظام مصطفیٰ تدوین کریں. نظام مصطفیٰ میں حاکمیت کیسے ہوگی، نظام مصطفیٰ میں تعلیم کیسے ہوگی، نظام مصطفیٰ میں معیشت کیسے ہوگی، نظام مصطفیٰ میں عدالت کیسے ہوگی، نظام مصطفیٰ میں روابط کیسے ہوں گے، نظام مصطفیٰ میں امت کیسے ہوگی، نظام مصطفیٰ میں زراعت کیسے ہوگی، نظام مصطفیٰ میں اور باقی جو آبادی ہے ترقی کیسے ہوگی. وہ بھی علماء کو موقع مل جاتا ہے کہ اب جب کہ حاکم نے بات چھیڑ دی ہے تو ہم نظام مصطفیٰ تدوین کر کے رکھتے ہیں ادھر. بے شک یہ مخلص نہیں ہے، لیکن اس نے گنجائش تو نکال دی ایک نظام کی. اب موجودہ حکمران نے ریاست مدینہ کی بات چھیڑ دی. خوب ریاست مدینہ بجائے ریاست مدینہ کے گن گانے کے اور روزانہ اس کے جا کے گھٹنے پکڑنے کے، شاباش لینے کے یا دینے کے کہ آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں. علماء، ہر فرقے کے علماء، ہر مسلک کے علماء جن کو اپنے فرقے پہ اتنا تعصب ہے، اس تعصب کے ساتھ تھوڑی غیرت بھی دکھاؤ. اور وہ غیرت یہ بنتی ہے کہ اپنے اپنے مذہب و مسلک کے مطابق ریاست مدینہ تدوین کر کے پیش کرو. ریاست مدینہ کیسے ہوتی ہے، ریاست مدینہ کا اجتماعی نظام کیسے ہوتا ہے، ریاست مدینہ کا پیداواری نظام کیسے ہوتا ہے، ریاست مدینہ میں تقسیم کیسے ہوتی ہے، ریاست مدینہ میں عدالت کیسے ہوتی ہے، ریاست مدینہ میں سماجی نظام کیسے ہوتا ہے. خوب یہ ساری چیزیں ریاست مدینہ کے اصولوں کے مطابق تدوین کر کے پیش کرو. آج اگر پنجاب اسمبلی نے بنیاد اسلام کا موضوع چھیڑ دیا ہے، بنیاد کہہ کر غیر بنیادی مسائل چھیڑے ہیں، خوب علماء کا کام ہے بنیادی مسائل چھیڑیں. ہم آپ کو بنیادی بل بنا کے دیتے ہیں. خوب میں عرض کرتا ہوں عزیزان، آپ یہ سوشل میڈیا کے پیچھے آپ خود اپنے آپ کو گمراہ مت کرو. آپ بیٹھ جاؤ، آپ بنیاد اسلام، تحفظ بنیاد اسلام کا بل پیش کرو، شیعہ بل پیش کرو آپ کہ بنیاد اسلام کی کیا ہے.
اور کوئی مانے نہ مانے، تمہارا تو عقیدہ ہے نا کہ امامت اسلام کی بنیاد ہے، اور کوئی مانے یا نہ مانے، تم تو مانتے ہو نا کہ اسلام کی بنیاد میں امامت موجود ہے۔ بسم اللہ، وقت آ گیا ہے، انہوں نے خود چھیڑ دیا، انہوں نے خود آپ پر یہ موضوع چھیڑ کر آپ کو میدان دے دیا کہ او بنیاد اسلام کی بات پیش کرو، بل پیش کرو۔ علماء شیعہ پاکستان کے اندر جمع ہوں اور بنیاد اسلام کا بل پیش کریں کہ اسلام کی بنیاد توحید ہے، توحیدی نظام شیعہ اعتقاد کے مطابق امامت ہے، اور امامت کا نظام کی تفصیل یہ ہے کہ اس دور میں امامت کا نظام قائم ہو، اس دور میں امامت کا نظام نافذ ہو، اس دور میں امامت کے مطابق سارے اصول بنے، اور یہ بل پیش کرو، آپ پیش کرو۔ ایک پاکستانی میں یہ دعوے سے آپ کو عرض کر رہا ہوں، سیکولر ملک میں، سیکولر مسلمانوں میں، سیکولر علماء میں، سیکولر مدرسوں میں، سیکولر نصاب میں، چونکہ نصاب میں آپ کو ایک کتاب نہ شیعہ کی نظام امامت کے مدرسے میں، کسی شیعہ مدرسے میں ملے گی، نہ سنی مدرسے میں نظام خلافت کی کتاب ملے گی۔ اب جب آپ نصاب میں پڑھا ہی نہیں رہے ہو سماجی نظام، اقتصادی نظام، آپ مجھے بتاؤ اسلام کی بنیادوں میں سود کی کیا حیثیت ہے؟ اسلام کے بنیادی نظام میں، بنیاد اسلام میں سود کا حکم کیا ہے؟ یا تو شیعہ سنی میں کوئی فرق نہیں ہے نا، علیہ السلام و رضی اللہ والا مسئلہ بھی نہیں ہے۔ سود کا حکم کیا ہے؟ سود شیعہ کے نزدیک جائز ہے یا حرام ہے؟ حرام ہے۔ سنی کے نزدیک حرام ہے، بریلوی کے نزدیک حرام ہے، اہل دیوبند کے نزدیک حرام ہے، اہل حدیث کے نزدیک حرام ہے، سب کے نزدیک سود حرام ہے۔ خب یہ بنیاد اسلام کا مسئلہ ہے۔ آپ بتاؤ، آپ کے کسی نصاب میں بلا سود اقتصاد کی کوئی کتاب پڑھائی جاتی ہے؟ کوئی مدرس درس دیتا ہے؟ کوئی ٹاک شو پہ گفتگو کرتا ہے؟ کسی نے آ کر بلا سود آپ کو بینکاری نظام یا اقتصادی نظام تجویز بھی دی ہے، پیش بھی کی ہے؟ وہ بنیاد کی تو آپ بات ہی نہیں کرتے۔ آپ بنیاد اسلام بنا کے پیش کریں، ایک بھی ووٹ نہیں ملے گا اس کو، چونکہ ہیں سیکولر سارے۔ عزیزان، اگر دنیا کے نام پر جو دنیا دار ہیں، جو دین سے ان کا کوئی خاص تعلق بھی نہیں ہے، دعویٰ بھی نہیں کرتے، اگر وہ سیکولر ہوں تو جچتا ہے ان کے ساتھ، چونکہ دین سے رغبت ہی نہیں ہے۔ لیکن جنہوں نے اپنا بھرم دین کا بنایا ہے، اپنی شخصیت دین سے بنائی ہے، اپنا نظام دین سے بنایا ہے، احترام دین سے بنایا ہے، اور دین کے محافظ بن کر لڑ رہے ہیں ابھی فرقہ واریت کے نام پر، حفاظت دین، اپنے عقیدے کا دفاع، اپنے مذہب کا دفاع، اپنے فلاں کا دفاع، خوب لے آؤ اپنا مذہب بنا کر لے کے، وہ خود یہ نہیں مانے گا۔ اس وقت جو بیٹھا ہوا سنی کی ترجمانی میں شیعہ کے خلاف بول رہا ہے، اور جو شیعہ کا ترجمان بن کے سنی پہ حملے کر رہا ہے، یہ دونوں نہ امامت کو ووٹ دیں گے نہ خلافت کو ووٹ دیں گے، چونکہ ہیں سیکولر ہیں۔ سیکولر کب مانے گا؟ کیوں مانے گا؟ اس کے نزدیک اسلامی اقتصاد، سود سے پاک اقتصاد اس کو نہیں چاہیے، اس حرام سے اس کو اجتناب نہیں چاہیے۔ آپ بتائیں نا مجھے، پاکستان کے علماء کی کتنی کوششیں سود کے خلاف ہیں؟ کچھ علماء نے کوشش کی ہے سود کو ختم کرنے کی، نہیں، سود کو کوا حلال کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسلامی بینک بنا کر اس کے اندر سود رکھا ہوا ہے، حرام نظام قائم ہے، اور اس کو ایک بینکار کے بقول، ایک بینک والے کے بقول کہ وہ مولانا نے، یہ اہل سنت کے مولانا نے بتایا ہمیں کہ ہم نے اس سے پوچھا، بھائی تم اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ بتاؤ کہ یہ جو تم نے اسلامی بینکاری نظام بنایا ہوا ہے، یہ واقعی اسلامی نظام ہے، سود نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں جی۔ فرق کیا ہے؟ اس نے کہا فرق یہ ہے کہ اگر سامنے سے اٹھا کے منہ میں ڈال لو تو یہ رائج بینکاری طریقہ ہے، اور اگر ادھر سے اٹھا کے ادھر سے گھما کے منہ میں ڈال لو تو یہ اسلامی طریقہ بنا دیا ہے۔ یعنی وہی حرام سیدھا سیدھا کھاؤ تو رائج طریقہ ہے، اگر اس کو گھما کے کھاؤ، پیٹھ کے پیچھے سے کھاؤ، منہ میں ڈالو تو یہ اسلامی بنایا ہے۔ کام وہی ہے، لقمہ وہی ہے حرام کا۔ خوب آپ آؤ نا اسلام کی بنیادوں کی طرف آؤ، اور اسلام کی بنیادوں کی بات اب چھڑ گئی ہے تو آپ چھیڑو، اس کو آگے لے جاؤ۔
لے آؤ ابھی، اب وقت ہے بنیاد اسلام کی بات کرنے کا، اسلامی بل بنانے کا۔ اسلامی بل بنا کر اسمبلیوں کو نہ دو، لیکن اپنی قوم کو تو دو۔ پاکستان کے شیعہ کو آج تک 70 سال میں بنیاد اسلام تشیع کی بنیاد پر پیش ہوا ہے؟ کوئی شیعہ بتا سکتا ہے 70 سال میں کسی بھی تحریک نے، کسی تنظیم نے، کسی گروہ نے، کسی شخصیت نے ان کو اسلامی بل بنا کے پیش کیا ہو کہ تشیع کی بنیاد پر یہ بنتا ہے نظام ہمارا؟ نہیں پیش کیا۔ جب نہیں پیش کیا تو پھر شور کیوں مچا رہے ہو؟ کس کے لیے مچا رہے ہو؟ اگر اسلام نافذ کرنا ہے، اسلام کی بنیادوں کو تحفظ دینا ہے، تو وہ میدان میں اس سے بہتر وقت اور کوئی نہیں ہوگا۔ عزیزان، فرقہ واریت سے بچنے کے لیے بہت سارے کام ہیں، کرنے چاہیے اور ہو بھی رہے ہیں، اور خدا کرے انشاءاللہ مفید ثابت ہوں۔ لیکن میں حقیر طالب علم کی نزدیک سب سے بہترین طریقہ فرقہ واریت کو ختم کرنے کا یہ ہے کہ آپ فرقہ وارانہ موضوعات کی جگہ پر بنیادی موضوعات لے آئیں، بحث کے لیے، مباحثے کے لیے، مناظرے کے لیے بنیادی وسائل لے آئیں۔ یہی اگر شیعہ سنی دونوں کے درمیان رکھیں کہ بھائی تم ادھر اتنے خلافت پہ غیرت کھا رہے ہو، تم امامت پہ کھا رہے ہو، علیہ السلام اور رضی اللہ پہ ڈٹے ہوئے ہو، آپ یہ بتاؤ کہ سود دونوں کھاتے ہو یا نہیں کھاتے ہو؟ سود تمہارے ملک میں جائز ہے یا نہیں ہے؟ لیا جا رہا ہے یا نہیں ہے؟ خوب آؤ دونوں مل کر اپنے اپنے نظریے کے مطابق، آپ امامت کی تعلیمات کے مطابق سود کے خاتمے کا نظریہ پیش کرو، آپ خلافت کے نظریے کے تحت سود کے خاتمے کا نظریہ پیش کرو۔ آپ وہ ملکی معیشت ڈوب رہی ہے، تباہ ہو گئی ہے، اس ملکی معیشت کے لیے آپ نظریہ پیش کرو، معاش کا نظریہ پیش کرو، اقتصادی نظریہ پیش کرو۔ امامت کے مکتب کا پیروکار امامت سے پیش کرے اور خلافت کے مکتب کا پیروکار خلافت سے پیش کرے، یہ آپ پیش کرو، تاکہ وہ فرقہ وارانہ باتیں جو بری لگتی ہیں، جو ایک دوسرے کی دل آزاری ہیں، وہ ختم ہو جائے، ان کا موضوع ہی ختم ہو جائے۔ لیکن سیکولر معاشرے میں کبھی بھی اسلام کی بنیاد کی بات نہیں ہوگی، کسی کی طرف سے نہیں ہوگی، نہ 70 سال میں ہوئی ہے اور نہ آئندہ 70 سال میں ہوگی۔ یہاں شہید حسینی کی کمی محسوس ہوتی ہے، یہاں سلمہ محسوس ہوتا ہے۔ یہاں پر شہید حسینی آئے، شہید حسینی سے پہلے علماء تھے، وہ علماء نیک علماء تھے، جید علماء تھے، پاکیزہ علماء تھے، بہترین علماء تھے، جو دنیا سے چلے گئے ہیں رضوان اللہ علیہم۔ جو باقی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ یہ بہترین علماء تھے، لیکن یہ بہترین علماء ان بنیادوں کی طرف نہ خود متوجہ تھے، نہ قوم کی توجہ دلائی۔ شہید حسینی نے آ کر یہ آغاز کیا کہ اسلام کی بنیاد امامت ہے، امامت فقط ایک ذہنی عقیدہ نہیں ہے۔ میں اس لیے قبلہ ایاز صاحب کی گفتگو سن کر دل میں کہہ رہا تھا کہ آپ کتنے حسن ظن رکھنے والے آدمی ہو، آپ کتنے خوش گمان انسان ہو، واقعاً ایسے ہیں، بڑی اعلیٰ شخصیت ہیں۔ آپ یہ گمان رکھ لے ہو کہ شیعہ اور سنی میں بنیادی اختلاف خلافت اور امامت کا ہے، اور یہ چینج نہیں ہونا چاہیے، بہترین بات کی انہوں نے۔ لیکن ایک دفعہ سنی کو جا کے ٹیسٹ تو کرو اس کو کہ وہ خلافت کے کتنا قریب ہے، خلافت سے کتنا وفادار ہے، خلافت کا کتنا حامی ہے۔ پنجاب اسمبلی میں بیٹھ کر خلافت کر رہا ہے، اگر خلافت کا حامی ہے تو سب سے پہلے تو اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دے۔ پرویز الہی خلیفہ کا حامی تو کیسے بن سکتا ہے جب تو خود خلیفہ کی جگہ بیٹھا ہوا ہے، قانون بنانے بیٹھا ہوا ہے، تو اسپیکر اسمبلی کا بن کر پارلیمنٹ بنا کر بیٹھا ہوا ہے قانون ساز۔ وہ خلافت میں تو پارلیمنٹ نہیں ہوتی، خلافت میں تو اللہ کا بنا ہوا قانون نافذ کرنا ہوتا ہے۔ خلیفہ نے کوئی پارلیمنٹ بنائی ہے قانون بنانے کے لیے؟ جس دور کو آپ خلفائے راشدین کا دور کہتے ہو، ان کی کوئی پارلیمنٹ تھی؟ بلکہ امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں نے جو امیر المومنین کی مخالفت کی اور مقابلے میں آئے اور جنگیں کی امیر المومنین کے خلاف، ان کی ایک رائے یہ تھی کہ پارلیمنٹ بنایا۔ کچھ لوگ آئے امیر المومنین کے پاس کہ ہم سے مشورہ لیں، تو امیر المومنین نے فرمایا کہ پہلے تو مجھے مشورے کی ضرورت نہیں ہے،
میں ایسا جو آپ سمجھ رہے ہو کہ حکومتی امور سے نابلد تو نہیں ہوں کہ تم سے مشورہ لوں. اول تو مجھے مشورے کی ضرورت نہیں ہے. اگر برفرض، یہ نہج البلاغہ میں ہے یہ خطبہ، اگر برفرض مشورہ لینا پڑ بھی گیا تو تم مشاور کے لائق نہیں ہو، تم سے مشورہ نہیں لینا، تمہاری پارلیمنٹ نہیں بنانی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر ہم سے مشورہ بھی نہیں لینا اور ہم لائق بھی نہیں ہیں تو پھر ہمارے سے مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ. اور انہوں نے مقابلہ بھی کیا. عزیزان، خلفاء میں سے کس کی پارلیمنٹ تھی؟ آج جو خلافت کی حمایت پارلیمنٹ سے کر رہے ہو، اس خود پارلیمنٹ کے بارے میں دیکھو کہ خلافت میں اس کا جواز ہے یا امامت میں اس کا جواز ہے. جمہوریت کا جواز کہاں سے نکل آیا؟ یہ صرف پوائنٹ سکور کرنے کے لیے. ابھی انہوں نے کہہ دیا نا، کل ہی میٹنگ کر کے قائد لیگ والوں نے کہہ دیا جی کہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہٹنے والا ہے اور متبادل میں پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے. ابھی وہی بل کا نتیجہ سامنے آ گیا کہ اس کے لیے سارا شور تھا، وزیر اعلیٰ بننا تھا انہوں نے. یا نیب اگر پکڑ دے تو ان کے حق میں کوئی وزنی لوگ ہوں ساتھ جلوس نکالنے کے لیے، یا اگر الیکشن ہوتا ہے تو مذہبی ووٹ لینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. یہ انہوں نے بل پاس کر کے ضیاء الحق کی طرح یہ نتیجہ نکالا ہے. اگر مخلص ہو اسلام کے ساتھ، اسلام کو ایک کارڈ کے طور پر استعمال نہ کرو، اسلام کا نام لے کر مسلمانوں میں دشمنیاں نہ ڈالو. یہ سیکولر لوگ ہیں، ان سیکولر لوگوں میں فرقہ واریت شروع کرو. یہ بھی ایک عجیب بات ہے. مذہبی طبقہ لڑے آپس میں تو جواز ہوتا ہے اس کا کہ چونکہ یہ اپنے مذہب کا سخت پابند ہے، یہ اپنے مذہب کا پابند ہے. جنہوں نے مذہب چھوڑ ہی دیا ہے، عملی زندگی سے، سماجی زندگی سے، اجتماعی زندگی سے، سیاسی زندگی سے، خلیفہ کا طرفدار خلافت سے دستبردار اور امامت کا طرفدار امامت سے دستبردار، اور دونوں جمہوریت کے پیروکار، یہ جمہوریت میں ووٹ دے کر اور جمہوریت کے اتحادی بن کر پھر فرقہ واریت کیسے کر رہے ہیں؟ ان کے پاس تو جواز ہی کوئی نہیں بنتا. یہاں شہید حسینی کی کمی محسوس ہوتی ہے، اس فراست کی کمی محسوس ہوتی ہے، اس شعور کی کمی محسوس ہوتی ہے، اس اخلاص کی کمی محسوس ہوتی ہے. شہید حسینی نے کبھی دین کو اپنے ذات کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے، اپنے گروہ کے لیے استعمال نہیں کیا. دین کے لیے خود قربان ہوئے، دین کو اپنے اوپر قربان نہیں کیا، دین کو اپنے مقاصد کے لیے قربان نہیں کیا، استعمال نہیں کیا.